تیاری کر کے آنا. قبر آواز لگاتی ہے نہ بیتُ الوحشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں سانپوں کا گھر ہوں، میں بچھوؤں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں. انا بیتُ التراب. قبر میں روشنی کا انتظام کر کے آنا. قبر میں نیک اعمال کام آئیں گے، نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کام آئے گی، قرآن کریم کا دیدار کرنا کام آئے گا، اماں ابا کی خدمت کرنا کام آئے گا. مسلمانوں، جن لوگوں کو فکر آخرت نصیب ہو گئی، دل میں بات آ گئی کہ میں نے مرنا ضرور ہے، موت نے ضرور آنا ہے، میں نے قبر میں ضرور جانا ہے، انہوں نے ساری کی ساری زندگی قبر کی تیاری میں ہی گزار دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے فقہ کے امام ہیں، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، 53 حج اپنی زندگی میں ادا فرمائے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ، بعض علماء نے لکھا ہے ایک مہینے میں 61 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے، بعض نے لکھا ہے ایک رمضان میں 63 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے. اتنا بڑا اللہ والا متقی پرہیزگار ہے، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمانے والا، 53 حج اپنی زندگی میں ادا فرمانے والا. آخری حج کا موقع ہے، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے، ایک ہاتھ میں سفید بال موجود ہے، حرم بیت اللہ ہے، پھر بھی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے. کیا قیمتی شے مانگی ہے؟ عرض کر دیا رب کریم آج حرم بیت اللہ بھی ہے. امام الانبیاء کا فرمان ہے، جو حرم بیت اللہ میں آتا ہے اللہ کا گھر کا دیدار کرنے کے لیے آتا ہے، وہ رب العالمین کا مہمان ہے، رب العالمین اس کے میزبان بن جاتے ہیں. اور سب سے پہلی میزبانی یہ ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں حرم بیت اللہ میں جو بھی سوال کرو، جو بھی دعا کرو، رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے. اور پروردگار عالم سفید بالوں والوں سے حیا فرمایا کرتے ہیں، اور میرے اللہ آج میرے سفید بال بھی ہیں، حرم بیت اللہ بھی ہے، 2 التجائیں موجود ہیں، اور میرے اللہ آج میں تیری بارگاہ میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، ایک ہی مناجات کرتا ہوں، ایک ہی دعا کرتا ہوں. سونا نہیں مانگتا، چاندی نہیں مانگتا، ہیرے جواہرات کا سوال نہیں کرتا، کوٹھی بنگلے کا سوال نہیں کرتا. اور پروردگار عالم بڑی قیمتی شے کا سوال ہے، اور سوال یہ ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. پروردگار عالم حرم بیت اللہ کے صدقے میں، میرے سفید بالوں کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف فرما دینا. اللہ پاک سفید بالوں والوں سے حیا فرماتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی بزرگ کو دیکھتا ہوں اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا کرتا ہوں، اس کا ادب و احترام فرمایا کرتا ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، اللہ کا قرآن والدین کی شان بیان کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے، بزرگوں کی شان بیان کرتا ہے. فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا کریما. رب العالمین کا کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، شان والا کلام ہے، عظمت والا کلام ہے. مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کا کلام آ گیا. رب العالمین میں بزرگوں کی شان بیان فرما دی، اماں کی شان بیان فرما دی، ابا کی عظمت بیان فرما دی. فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور لوگوں اور مسلمانوں اور قرآن والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، رب العالمین نے تمہارے ماں باپ کو بلند مقام عطا فرما دیا. جب ابا بن گیا، اماں بن گئی، اللہ نے ماں باپ کو، والدین کو بلند مقام عطا فرمایا. فرمایا کہ لوگوں اللہ پاک فرماتے ہیں میں رب العالمین کے بعد تم پہ تمہارے ماں باپ کا حق ہے. کوئی بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، کتنی بھی محنت کرے، کتنی بھی خدمت کرے، کتنی بھی کوشش کرے. وَبِالْوَالِدَيْنِ
وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے اتنے احسانات ہیں، اتنی محنتیں ہیں، اتنی کوششیں ہیں، اماں کتنی محنت کرتی ہے، اماں کی محبت کا بدلہ، ابا کی محبت کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اماں کتنی اپنے بچے سے بے لوث محبت کیا کرتی ہے، ابا بے لوث محبت کرتا ہے، کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، پدری شفقت ہے۔ رب العالمین نے محبت دل میں ڈال دی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اماں کے قطرے دودھ کا ابا کے ایک پسینے کے قطرے کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جب بھی کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت میں آتا ہے، دل میں بڑا ادب ہے، دل میں بڑا پیار ہے، دل میں بڑا شوق ہے، دل میں بڑی محبت ہے، یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میری والدہ ماجدہ ہے، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بزرگوار ہیں، یہ مجھے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، اللہ نے انہی کو میرا ماں باپ بنایا، اماں بنا دیا، ابا بنا دیا، دل میں بڑا انس لے کے آیا، دل میں بڑا تعلق لے کے آیا، انہوں نے مجھے بڑا کیا، پروان چڑھایا، میرے لیے محنت کی ہے، میرے لیے کوشش کی ہے، بڑا ادب ہے، بڑا پیار ہے، دل میں بڑا شوق موجود ہے، دل میں بڑا عشق ہے۔ ادھر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا دیدار کرتا ہے، اب صرف اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، اماں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ابا کو دیکھتا ہے، پروردگار عالم اولاد میں سے بندہ بندی کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت موجود ہے، اہل بیت نے عرض کر دیا میرے آقا ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، قدم قدم پہ اللہ نے نیکیاں رکھی ہیں، اور ماں باپ کے دیدار کرنے پہ حج مبرور کا ثواب ہے، حج مقبول کا ثواب ہے۔ حج کے لیے کون جائے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ جانے حج منظور بھی ہوا کہ نہیں۔ فرمایا کہ حج مقبول ہے، حج مبرور ہے، اماں کا دیدار کرنا، ابا کا دیدار کرنا، سونی اماں کو دیکھنا، سونے ابا کو دیکھنا، کتنی برکتوں کا ذریعہ، رحمتوں کا ذریعہ، ماں باپ محبتوں کا ذریعہ، ماں باپ رحمتوں کا ذریعہ، ماں باپ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ۔ فرمایا کہ جو مسلمان چاہتا ہے میری دعائیں قبول ہو، فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کیا کرے، جو چاہتا ہے میری زندگی میں برکت ہو، فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کیا کرے، جو چاہتا ہے میری روزی میں برکت ہو، فرمایا کہ ماں باپ کا ادب و احترام کیا کرے، ماں باپ کی خدمت کیا کرے، جو چاہتا ہے میری اولاد میری متبع بنے، فرمایا کہ ماں باپ کا تو بھی اتباع کرنے والا بن جا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا بن جا، جو چاہتا ہے میری روزی میں برکت ہو، میری حیاتی میں برکت ہو، ماں باپ کی خدمت کیا کرے، ماں باپ صبر کا دریا، ماں باپ محبتوں کا دریا۔ صحابہ اہل بیت نے عرض کر دیا ماں باپ کی محبت کرنے پہ، صرف دیدار کرنے پہ، صرف اماں کی زیارت کرنے پہ، ابا کی زیارت کرنے پہ ثواب کی نیت سے دیکھے، بات ہے نیت کی، اماں کو دیکھے، ابا کو دیکھے، حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کر دیا میرے آقا اللہ کے قرآن میں، امام الانبیاء کی زبان میں، امام الانبیاء کے فرمان میں، لسان مبارک نے والدین کے اتنا بڑا مقام بیان کر دیا، اتنی بڑی شان بیان کر دی، عظمت بیان ہو گئی، ہمیں اپنے ماں باپ سے اور زیادہ محبت ہو گئی۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ایک دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کا دیدار کرے، ماں باپ کو ثواب کی نیت سے دیکھے، اللہ پاک اس پہ کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر کوئی شخص، کوئی اولاد میں سے بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے، اللہ پاک ایک دن میں نام اعمال میں 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ اور ماں باپ کے لیے خدمت کرنے والوں، مال خرچ کرنے والوں، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے والوں، کتنی بڑی اللہ پاک نے مقام عطا فرما دیا۔ آج جس کے حصے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور جس کے حصے میں اماں آ جائے، جس کے حصے میں ابا آ جائے، وہ کتنی برکتوں والا بن جاتا ہے، رحمتوں والا بن گیا، شان والا بن گیا۔ دنیا میں بھی برکت ہے، آخرت میں بھی برکت ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ
کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی پروردگار عالم دنیا میں بھی برکتوں سے مال و مال فرما دیتی ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا, ماں باپ کی خدمت کے بدلے میں پروردگار عالم جنت کا بھی داخلہ عطا فرمائیں گے.